عورت کو حقیر سمجھنے والوں سنو، جس نے عورت کو ذلیل و خوار کیا اس نے دنیا میں ہی اس کا عذاب بھگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ حقیر سمجھے جانے والی چیز عورت ہے، جبکہ یوں دیکھا جائے تو عورت اگر ماں کی جگہ پر ہے تو جنت ہے، عورت اگر بہن کی جگہ پر ہے تو غیرت اور محبت ہے، عورت اگر بیوی کی جگہ پر ہے تو عزت ہے، عورت اگر بیٹی کی جگہ پر ہے تو رحمت ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں عورت کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں عورت کو ذلیل اور خوار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عربی کتاب میں ایک واقعہ ہے جو کہ سچا واقعہ ہے۔ ایک مرد اور عورت عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے، ایئرپورٹ پر آئے۔ جو ایئرپورٹ کا بڑا تھا وہ عیسائی تھا۔ اس نے جب دیکھا یہ سادہ قسم کے مرد اور عورت تھے، اس نے کہا ان سے میں مذاق کرتا ہوں، یا ان کو ایسے ذلیل کیا۔ تو ان کو ایک سائڈ پہ بلا لیا چیکنگ کے لیے، ان کے سامان میں کوئی منشیات وغیرہ کوئی ایسی چیز رکھ دی، اور پھر ادھر آئے ان کی چیکنگ کر کے، ان کے سامان کی چیکنگ کرنے کے لیے، تو دیکھا اس میں منشیات تھی، اور کہا کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ جس کے سامان میں منشیات ہو تو ہم ان کو قید دے دیتے ہیں، اور پولیس کو بلایا اور قید کے بعد پھانسی بھی دے دیتے ہیں۔ اور پولیس کو بلایا، اس عورت کے شوہر کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عورت تھی، وہ کمزور دل ہوتا ہے، اس نے عورت نے جا کے اس سے کہا یہ ہم نے نہیں رکھی، ہم تو عمرہ کر کے آ رہے ہیں، ہم تو نیک کام کر کے آ رہے ہیں، ہمیں منشیات کی کیا ضرورت۔ لیکن اس نے عورت کو دھکا دیا۔ عورت آئی، ادھر دیکھا اپنے شوہر کو، اس کو گھسیٹتے ہوئے پولیس والے لے کے جا رہے تھے۔ پھر وہ بھاگی اس کے پاس، اور ڈر کی وجہ سے اس کے کپڑوں میں پیشاب نکل گیا۔ جب اس نے پیشاب کیا تو پھر وہ کہنے لگا، اور جو اس ایئرپورٹ کے ملازم تھے ان کو کہنے لگا دیکھو اس کا حشر فلاں ہو گیا، اس کی بےعزتی کرنے لگا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ ایک بار عمرے پر گیا ہوا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا، طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ان کو ذلیل کیا تھا، آج میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ اور اسی وقت اس کو ایک بندے نے دیکھ لیا جو اس کا ملازم تھا، وہ بڑا تھا، عیسائی تھا، اس وقت مسلمان ہو گیا جب عمرہ کر رہا تھا۔ اس نے ملازم نے جب اس کو دیکھا تو ملازم پوچھنے لگا کیا ہو گیا ہے۔ اس نے ملازم سے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک عورت اور مرد کو ذلیل کیا تھا، جس کی وجہ سے عورت کا پیشاب کپڑوں کے اندر نکل گیا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں جی مجھے یاد ہے۔ تو یہ عیسائی جو اب مسلمان ہو گیا یہ کہنے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ کر دیا ہے۔ اب میری ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، دونوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، وہ اپنے پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جب ان کو پیشاب آتا ہے وہ کپڑوں میں ہی کر دیتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ میں نے جتنا میرے پاس پیسہ تھا میں نے ان کے اوپر لگا دیا، ان کی دوائی کی، سب کچھ کیا، لیکن ان کو آرام نہ آیا، وہ اس مرض سے ٹھیک نہ ہوئے۔ اب بیٹی بھی جوان ہے اور بیٹے بھی جوان ہیں۔ اب میں نے ان کی شادی جہاں کرنے کے لیے جاتا ہوں وہ مجھے رشتہ نہیں دیتے، اور بیٹی کا رشتہ کوئی لیتا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ آپ کے بچے تو پخانہ اور کپڑوں کے اندر کر دیتے ہیں، آپ کے بچے تو پیشاب کپڑوں کے اندر کر دیتے ہیں، ہم ان کو کیسے رشتہ دیں، اور بیٹی کا ہم کیسے رشتہ لیں، یہ تو اپنے کپڑوں کو بھی خود خراب کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، جس نے بھی عورتوں کو ذلیل کیا اور خوار کیا اس نے زندگی میں ہی عذاب بھگت لیا۔ تو اس لیے چاہیے کہ عورتوں کو ذلیل اور خوار نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ حقیر سمجھے جانے والی چیز عورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کچھ عقل سے سوچو۔ اللہ تبارک و تعالی عالم بذات الصدور ہیں، ہر کسی کے دل کی بات جاننے والے ہیں۔ اگر تم اس کو ذلیل کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی جان رہے ہیں کہ اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، ہر کام کرنے پر قادر ہیں۔ تو وہ آپ کو ذلیل اور خوار کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اگر وہ آپ کو اتنا کچھ دے سکتے ہیں، آپ کو عزت اور مال اور دولت دے سکتے ہیں تو وہ چھین بھی سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں خیال کیا کرو
ایسے کام کرنے سے پرہیز کیا کرو۔